वेलकम बैक। आपको बताएं, हासिलपुर के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा, कार दरख्त से टकरा गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बहावलपुर से हासिलपुर आने वाली कार खुंडा मोड़ गैबपुर टामेवाली के करीब हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में बाप, बेटा और बेटी शामिल हैं। जाँ बहक अफराद की शनाख्त याकूब, असदुल्ला और शगुफ्ता के नामों से हुई है। तीनों मुतवफ़ी अफराद का ताल्लुक हासिलपुर से बताया जा रहा है। जाँ बहक अफराद में बाप, बेटा और बेटी शामिल हैं। रेस्क्यू ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बहावलपुर से हासिलपुर आने वाली कार खुंडा मोड़ खैरपुर टामेवाली के करीब हादसे का शिकार हुई। हादसे में 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में बाप, बेटा और बेटी शामिल। जाँ बहक अफराद की शनाख्त याकूब, असदुल्ला और शगुफ्ता के नामों से हुई है। तीनों मुतवफ़ी अफराद का ताल्लुक हासिलपुर से बताया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंग बंदी पर राजी हो गए हैं। कतरी वजारत खारजा ने जंग बंदी की तस्दीक कर दी है। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि जंग बंदी का फैसला दोहा में मुज़ाकरात के दौरान हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक कतर और तुर्की की सालिसी में हुआ। दोनों ममालिक ने आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने और दोनों ममालिक के दरमियान अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज़्म बनाने पर भी इत्तेफाक किया। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि जंग बंदी खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। उम्मीद है कि जंग बंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा ने मेज़बानी में मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। सिक्योरिटी हुकाम ने भी वज़ीर दिफ़ा की मुआवनत की। अफ़गान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। पाकिस्तान ने फितनाल ख़वारिज की दहशतगर्दी का मामला उठाया। मुज़ाकरात का पहला दौर 13 घंटों तक जारी रहा। दोनों ममालिक ने अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज़्म बनाने और आइंदा मुलाकातों पर भी इत्तेफाक किया। जंग बंदी खित्ते में पायदार अमन और सरहदी कशीदगी के खात्मे की बुनियाद साबित होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंग बंदी पर राजी हो गए हैं, ऐसा कहना है कतरी वजारत खारजा का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़फायर का मुआहदा तय पा गया है। वजारत दिफा की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। उनका कहना था कि इस्तंबुल में 25 अक्टूबर को वफूद की दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें तफसीली बातचीत की जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने सीज़फायर मुआहदे में तुर्की और कतर के किरदार को सराहा। उनका कहना था कि तुर्की और कतर बरादर ममालिक हैं, हम इनके ताउन के बेहद मशकूर हैं। सीज़फायर मुआहदा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत के खिलाफ अजीम फतह हासिल की। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हिंदुस्तान के मुकाबले में फतह नसीब की। ये कामयाबी कौम की दुआओं और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का समर है। बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज ने मिलकर नई तारीख रकम की। पाकिस्तान के सिपाही सालार ने जुर्रत और क़यादत की मिसाल कायम की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मिसाली क़यादत से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी के मुआहदे में भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने आलमी अमन के क़याम में मौसर किरदार अदा किया। हिंदुस्तान के मुकाबले में जो 4 दिन की जो जंग थी, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया और फतह नसीब की, ये उस मालिक का करम, ये 24 करोड़ आवाम की दुआएं और अफवाज पाकिस्तान की दलेराना और जो जरी जवान अफसर हैं और एयरफोर्स हो हमारी, चाहे वो बरी अफवाज हों, चाहे हमारे वो बहरी अफवाज हों, इन सब ने मिलकर एक तारीख रकम की और इस जंग को लीड किया हमारे सिपा सलार जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने फ्रंट से लीड किया। वज़ीर इत्तलात ने ICC के अफगान क्रिकेटर्स के हवाले से जाली और फेक न्यूज़ और बयान पर कहा है कि पाकिस्तान जो सरहदी दहशतगर्दी का शिकार है, ने कहा कि ICC ने बगैर किसी आज़ाद तहकीकात के झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं। अफगान क्रिकेटर्स एक फ़ज़ाई हमले में मारे गए। वज़ीर इत्तलात ने ICC की इस जानिबदारी और सियासी प्रोपेगेंडा को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहिए और ICC को अपनी गैर जानिबदारी बहाल करनी होगी। पाकिस्तान ने ICC की मौजूदा क़यादत पर जोर दिया है कि वो खेल के उसूलों की पासदारी करे और सियासी मफादात को खेल में शामिल ना होने दे। वज़ीर इत्तलात का ICC के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत के दावे को मुस्तरद कर दिया। ICC की यकतरफा और गैर मुसद्दक़ा रिपोर्ट की शदीद मज़म्मत करते हैं। वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से अपने बयान में ये कहा गया है।
افغان طالبان کو پاکستان میں گھناؤنے حملے کرنے والی پراکسیز کو لگام ڈالنی چاہیے، ہر پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پراکسیز پاکستان کے اندر گھناؤنے حملے کرنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتی ہیں۔ مسلح افواج اور بہادر عوام اس لعنت کو شکست دیں گے۔ ہم اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ کن دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ ہمارے دشمن کا فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کو ہائرڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا اس کے بزدلانہ، منافقانہ اور گھناؤنے چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتا ہے۔ India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies. بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتا ہوں کہ نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک میں جنگ کے لیے گنجائش نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پی ایم اے کاکول کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں ازلی دشمن کے خلاف پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کر کے رافیل طیاروں کو مار گرایا۔ جنگ میں ہمارے ہتھیار زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئے۔ دشمن کے متعدد بیسز بشمول S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے ملٹی ڈومین وارفیئر کی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ تحقیقات کے بغیر بھارت کا خود ساختہ شواہد پیش کرنا علامت ہے کہ بھارتی حکمران جماعت نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے دہشت گردی کو سیاسی رنگ دیا۔ ہم بیان بازی سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا بھی فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اگر دوبارہ جارحیت کی گئی تو پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ خیبر پختونخوا میں 8 رکنی کابینہ آج یا کل حلف اٹھا لے گی۔ ممکنہ نام سامنے آ گئے۔ کابینہ میں شامل ہونے والے ارکان جن میں مینا خان آفریدی، ارشد ایوب، عدنان قادری، فضل شکور، فیصل ترکی، آفتاب عالم، فخر جہان اور عاقب اللہ شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ باقی وزراء، مشیروں اور معاونین خصوصی کا نوٹیفیکیشن دوسرے مرحلے میں جاری کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں مزید وزراء اور مشیروں کا اعلان ہوگا، ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ مشیر وزیراعظم رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ ہم مزید شہداء کے جنازے نہیں اٹھا سکتے۔ کوئی ہمارے خلاف جارحیت کرے گا تو ادھار نہیں رکھیں گے، پھر سکور سے صفر نہیں رہے گا۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ افغانستان کی طرف سے ہمیشہ تکلیف ملتی رہی ہے۔ دہشت گردی کی کارروائیاں بند کی جائیں تو مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف دہشت گردی کرتے رہیں، دوسری طرف مذاکرات۔ پچھلے 40 سال سے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہی کرتے آ رہے ہیں۔ میں جب شہداء کے بڑی تعداد میں جنازے وہاں پہ جو ہے وہ اس دن اٹھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ دہشت گردوں اور پاکستان میں جو ہے وہ چوائس کر لیں۔ اور اسی طرح سے افغانستان جو ہے، افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے۔ یہ تھیوری پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ کوئی گڈ بیڈ والی بات نہیں ہے، یا کوئی دہشت گرد ہے یا نہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے صبر کا کمزوری نہ سمجھا جائے اور سب سے بڑی حماقت ہوگی یہ افغان اشتعال انگیزی کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی ناقابل برداشت ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج ہر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتی ہے۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے لیکن جارحیت کا جواب دینا جانتا ہے۔ افغانستان کے بھارت سے تعلقات گہرے ہیں۔ موجودہ حکومت کی پالیسیز کی بدولت دنیا میں پاکستان کا مورال بلند ہوا ہے۔ قسم سے افغانستان شروع سے ہی 1947 سے اس نے پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا، لیکن اب اندر سے وہی ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ ان کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، اوور اے پیریڈ ان کے ساتھ تعلق ہے۔ اب وہ انڈیا کی اگر ایجنٹ بن کے یا ان کی پراکسی وار شروع کریں گے تو یہی حال ہوگا جو آج ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سختی سے ہم نپٹیں گے۔ اب گنجائش نہیں ہے مزید کسی کو مسایا یا بھائی چارے کی ہم آڑ میں کسی کو اس قسم کی کام کرنے دیں۔ یہ اب انف از انف والی بات ہے سیز فائر پہ۔ تو دوحہ میں مذاکرات 2-3 دن میں ان کا آؤٹ کم آ جائے گا۔ اگر کامیاب ہو گیا ہماری شرائط پہ تو ٹھیک ہے، اگر وہ اچھے ہمسائے کے طور پہ رہے تو ہمیں خوشی ہے۔
سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ حکومت سازی کے وقت کیے گئے وعدوں کا جائزہ لیا جائے گا. حکومت اور وزیر اعظم کو وعدے پورے کرنے کے لیے 1 مہینے کا وقت دیں گے. 1 ماہ بعد دوبارہ ملاقات کر کے وعدوں کی تکمیل پر نظر ثانی کریں گے. وعدے جو پورے ہوئے اور جو باقی ہیں ان کی تفصیل سامنے آئے گی. حکومت سازی کے وقت کیے گئے وعدوں کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے، ایک بہت اہم ستون رہے ہیں، اور ہماری کوئی ایسی مطالبات ہے نہیں، ہم نے کوئی مراد نہیں مانگی ہے، نہ ہم کابینہ کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. جو مسئلے مسائل ہیں، جو انفلفل پرومسز ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کو اور پرائم منسٹر کو ضرور ٹائم دیں گے. 1 مہینے بعد ہم پھر ملتے ہیں. پیپلز پارٹی کی CEC ہوگی، ہم ریویو کریں گے کہ کس طرح کے وہ پرومسز سامنے، ان کی کیا کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہے اور کتنے انہوں نے فلفل کیے ہیں، کتنے وعدے پورے کیے ہیں. پھر ہم اپنا لائحہ عمل بھی طے کریں گے. مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جموں کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس کی صدارت مسلم لیگ نون کے صدر آزاد کشمیر شاہ غلام قادر نے کی. اجلاس میں سابق وزیر اعظم اور پارلیمانی لیڈر راجہ محمد فاروق حیدر خان بھی شریک ہوئے. اجلاس میں بھارتی وزراء کے آزاد کشمیر سے متعلق بیانات کی سخت مذمت کی گئی اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ آزاد کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ مل کر خطے کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں. پارلیمانی پارٹی نے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی اور فیصلہ کیا کہ مرکزی قیادت کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا. مسلم لیگ نون نے واضح کیا ہے کہ وہ کسی ایسے سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنے گی جو مسئلہ کشمیر یا عوامی مفاد کے منافی ہو اور نظریہ الحاق پاکستان پر سختی سے قائم رہے گی. پارٹی نے یہ بھی اعادہ کیا کہ مہاجرین جموں کشمیر ریاست کے حصہ ہیں اور ان کے ووٹ کے حق کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا. خاور مانیکا پر مبینہ تشدد کا کیس PTI وکلاء کے وارنٹ گرفتاری جاری کر لیے گئے ہیں. عدالت کا متعلقہ وکلاء کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم. نعیم حیدر پنجھوتا، فتح اللہ برکی، انصر کیانی اور علی اجاز بٹر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. عدالت نے ملزمان کے ضمانت کی مچلکوں کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے اور انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیسز پر سماعت کی ہے. PTI وکلاء پر تھانہ رمنا میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، ججز کے خلاف 74 شکایات نمٹا دی گئیں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، ججز کے خلاف موصولہ 74 شکایات کا فیصلہ کیا گیا. اعلامیے کے مطابق 65 شکایات متفقہ طور پر خارج، 2 پر کارروائی جاری رکھنے اور 1 شکایت پر کارروائی مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر نے شرکت کی. اجلاس کے دوران ججز کے ضابطۂ اخلاق میں ترامیم کی منظوری بھی دی گئی، جن کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا. آئین کے آرٹیکل 209(3) کے تحت چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس عتیق شاہ کو کونسل میں شامل کیا گیا، جن کی شمولیت کے بعد مزید 7 شکایات پر غور کیا گیا. اعلامیے کے مطابق اب تک مجموعی طور پر 155 شکایات نمٹائی جا چکی ہیں، جبکہ 87 شکایات اب بھی زیر التوا ہیں. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے امریکہ میں متعدد اعلیٰ سطح ملاقاتیں کی ہیں. JP مورگن کے سینئر انتظامی وفد سے ملاقات میں وزیر خزانہ نے چین کی مارکیٹ میں پانڈا بانڈز کے پہلے اجرا، حکومت کے نجکاری پروگرام اور فرسٹ ویمن بینک کی G2G فروخت کی کابینہ منظوری سے آگاہ کیا. انہوں نے 2 طرفہ تعاون کے مزید شعبوں کی تلاش پر زور دیا. واشنگٹن میں ترک وزیر خزانہ سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ترکی کے گہرے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا. وزیر خزانہ نے پاکستان میں جاری اصلاحاتی اقدامات، خاص طور پر ٹیکس نظام، توانائی، سرکاری اداروں اور پبلک فائنانس میں پیش رفت پر روشنی ڈالی. علاوہ ازیں ابوظہبی کمرشل بینک کے وفد سے ملاقات میں مالیاتی ذرائع کو متنوع بنایا گیا، پانڈا بانڈز کے اجرا اور قومی ایئر لائن کی نجکاری میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا. ABN اسٹوڈیو سے اتنا ہی.